کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جذباتی بات بالکل نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے کہ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ 7 مئی 2025 بھارت کی جانب سے ایک بزدلانہ کارروائی کی گئی اور پاکستانی کچھ شہروں پر حملہ کیا گیا، میزائل پھینکے گئے، اور اس کارروائی کو بزدلانہ کارروائی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ یہ شہری آبادیوں پر حملے تھے۔ اس کے نتیجے میں عام شہری، بچے، خواتین، ان کی شہادتیں ہوئیں، کئی پاکستانیوں کی شہادتیں ہوئیں، اس لیے یہ بزدلانہ کارروائی ہے۔ لیکن ہماری پاک افواج نے بھرپور جواب دیا الحمدللہ، اور دشمن کے 5 طیارے گرا دیے، اور بھارتی میڈیا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ 2 طیارے تو ان کے گرے ہیں، یہ خود وہ لوگ تسلیم کر رہے ہیں، حالانکہ بھارت کبھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور عالمی خبر کا ادارہ ہے بہت بڑا ریوٹرز، ان کی جانب سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے کم سے کم 3 طیارے گرائے ہیں، لیکن کیونکہ یہ طیارے بھارت میں گرے ہیں اس وجہ سے ان کی ویڈیو اس انداز سے منظر عام پر نہیں آ سکی۔ لیکن یہ بات ساری دنیا کو پتہ چل چکی ہے کہ بھارت کی جانب سے ایک بزدلانہ کارروائی تھی جس کے نتیجے میں معصوم بچے شہید ہوئے ہیں۔ 6 ماہ کی ایک بچی شہید ہوئی ہے، 4 سال کا ایک معصوم بچہ شہید ہوا ہے جس کا تعلق پارا چنار سے ہے۔ اس بارے میں پاک افواج کا موقف بالکل واضح ہے، یہ بیان دیا گیا ہے DGISPR کی جانب سے کہ جواب دیا جائے گا اور وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے۔ اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے جوان ڈرنے والے نہیں ہیں، شہادت کو مومن سعادت سمجھتا ہے اپنے لیے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گزشتہ رات جب اسلام آباد میں ہائی الرٹ تھا تو اس وقت بھی وہاں پر نعرے بلند کیے جا رہے تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور یا اللہ، یا محمد، یا علی کی صداؤں سے فضا گونج رہی تھی۔ اور یہی صدائیں انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ جذباتی بات بالکل نہیں ہے، یہ حقائق پر مبنی ہے کہ ان ناموں کی برکت سے ہی کامیابی ہمارے نصیب میں ہوگی۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ عالمی منظرنامے میں بھی اگر دیکھا جائے تو جو علی کے ماننے والے ہیں، نام علی لینے والے ہیں، وہ باطل کے آگے آج بھی ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہی باطل قوتیں اس ساری صورتحال میں بھی ہیں۔ بھارت کے پیچھے وہی باطل قوتیں ہیں جو عالم اسلام کی مخالف ہیں، لیکن علی کے ماننے والے، نام علی کو بلند کرنے والے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ ڈٹے رہیں گے اور کامیابی ان کا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس حملے کے بعد بھارت نے جو بیانیہ بنایا، دنیا کے سامنے جو بیان رکھا، جی ہم نے آپریشن سندور کیا اور پاکستان کی کسی عسکری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ ہم نے دہشت گردوں پہ حملہ کیا ہے، اس میں یہ خود ہی بری طرح سے ناکام ہوئے۔ ان کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ کم سن بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، خواتین کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ عالمی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور ان کو ابھی اس ساری صورتحال کا حساب دینا ہوگا۔ اور اس موقع پر شیعان علی علیہ السلام نے ہمیشہ کی طرح اپنی حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے۔ تمام شیعہ اکابرین نے بھرپور انداز میں فوری طور پر اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اس کی افواج کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے بھرپور بیانات دیے ہیں، اور اپنے ان بیانات سے عوام کا مورال بلند کیا ہے، کیونکہ ایسی صورتحال میں عوام کا ساتھ، عوام کی محبت کسی بھی ملک کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جہاں جہاں نعرہ حیدری لگانے والے ہیں، جہاں جہاں حسینی ہیں، وہاں پر آپ کو ثابت قدمی نظر آئے گی، کیونکہ حیدر کرار کے ماننے والے غیر فرار ہوتے ہیں۔ ہر حسینی کو یہ نعرہ لازمی لگانا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے۔ 14 اگست کو 14 کے صدقے میں یہ وطن بنا، اور 14 کے صدقے میں ہی اللہ اس کی محافظت فرمائے گا، یہ ہمیشہ سلامت رہے گا، آباد رہے گا، کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا انشاءاللہ۔ اس موقع پر لیکن کچھ ایسے تخریب کار قسم کے لوگ موجود ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے فوج کی مخالفت کر رہے ہیں، اداروں کی مخالفت کر رہے ہیں، صرف اپنے مقاصد کے لیے۔ ایسے لوگ غدار ہیں، کیونکہ اس نازک صورتحال میں جو ملکی مفاد کے خلاف بات کرے وہ غدار ہوتا ہے، بے شک وہ غدار ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے۔ ایسے موقعوں پر ملکی سالمیت پر سیاست کھیلنے والوں کو یقیناً جیل میں ہونا چاہیے،
تاکہ وہاں یہ تخریب کاریاں جو ذہن میں آئے وہ کرتے رہیں۔ ہم اس وطن کی سالمیت کے لیے ایک بار پھر دعا گو ہیں اور انشاءاللہ یہ وطن آباد رہے گا۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔